الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا على قول الزور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعۃ المبارک کے عظیم اور مقدس گھڑی میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، ان تمام آیات اور حدیث مبارکہ کا ماحصل خلاصہ یا نچوڑ کہہ لیجئے، وہ سماج میں پھیلی ہوئی ایک روحانی بیماری سے متعلق ہے کہ آج ہمارے اندر ایک ایسی عادت آ گئی ہے کہ جو عادت دنیا کے ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، صرف اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں نہیں، ہماری شریعت میں نہیں، بلکہ دنیا کے ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملک، ایون کہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر خطے اور ہر طبقے کے لوگوں میں، یہاں تک کہ انٹرنیشنلی اس کو برا کام سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خطرناکیت، اس کی مذمت اس قدر آئی ہے، اور وہ جو بیماری، جو روحانی بیماری ہے، اس بیماری کا نام جھوٹ ہے، جھوٹ۔ عربی میں اسی کو کذب کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جھوٹ جو ہے دنیا کا ہر مذہب اس کو برا کہتا ہے، دنیا کی ہر قوم میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں، قرآن و حدیث میں، دین اسلام میں اس قدر اس کی مذمت آئی ہے، اس قدر اس کی ہولناکیت اور اس کی خطرناکیت کو، اس کی بربادیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور سوال یہ ہے، بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے یہ بیماری
ہمارے اندر اس قدر سرایت کر گئی ہے، رچ بس گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، ہماری فطرت یا عادت بن گئی ہے کہ آج یہی بیماری ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے ناسور بن گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، اردو میں آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، جب ناسور کے لفظ کا میننگ دیکھیں گے تو اس کے جسٹ بغل میں بریکٹ میں یہ لکھا ہوا آپ دیکھیں گے، ناسور کہتے ہیں اس بیماری کو جس بیماری کا علاج ممکن ہوتا نہیں، لا علاج بیماریوں کو ناسور کہا جاتا ہے۔ اس قدر ہولناکیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور یہ جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آج ہر طبقے کے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ عیب، یہ گناہ پایا جاتا ہے، ہر طبقے کے لوگ اس میں ملوث ہے۔ دوست و یاروں میں اگر کوئی بیٹھنے والا ہے تو وہاں دیکھے ادھر بیٹھ کے بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بازار اور مارکیٹ میں ہو، دکان میں ہو، یا اپنی کمپنی ہو، یا اپنا کاروبار، اپنا کوئی بزنس وغیرہ چلاتا ہو، اس میں دیکھے بندہ انوالو ہے جھوٹ میں۔ اور اس قدر جھوٹ کا رواج ہے، اس قدر جھوٹ کو رواج دے دیا گیا ہے، یا ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ رواج پا گیا ہے کہ آج جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے ہماری صبح نہیں ہوتی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے شام ممکن نہیں ہے، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے ہماری جو ہے نا رات نہیں ہوتی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے معاملات میں، ہر معاملے میں اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی یا ہم ریلیکس فیل نہیں کرتے اس وقت تک جب تک جھوٹ بول کے ہمیں طمانینت نہ ہو جائے۔ اور کس قدر تباہی اور بربادی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کا ایک اصول ہے، یہ اصول سمجھیے، سر نیچے کر کے رکھنے کا نہیں، ابھی سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن کا اصول بتا رہے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے نا بھائی، آپ کے پانا گڑھ میں چھپنے والی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی بھی دیش میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی صوبہ اور اسٹیٹ میں اس کی طباعت ہو سکتی ہے، کمپوزنگ ہو سکتی ہے، چھپ سکتی ہے پریس میں، قرآن کا نسخہ چھپ کر آ سکتا ہے، لیکن ہے تو اس کے ایک ایک حرف، ایون کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، علماء کرام نے صاف لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ الہامی ہے، قرآن کا معنی بھی الہامی ہے۔ قرآن کا معنی اپنی طرف سے کوئی کرنے لگے یہ ممکن اور پاسبل نہیں ہے۔ تو قرآن الہامی کتاب ہے۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ قرآن کریم جب کسی بیماری کو، کسی گناہ کو، کسی غلط چیز کو بیان کرتا ہے، بتلاتا ہے، تو قرآن کا یہ رہنمائی، یہ اصول ہے کہ قرآن اس برائی کے ساتھ ساتھ اس برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ آپ صرف ایک کی بات نہیں ہے، پورا قرآن جس کو پتہ ہے، جو پوری طرح سے جو ہے نا جس کو دسترس حاصل ہے، اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا بالکل صحیح بات۔ جھوٹ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کبھی کبھی تمام کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، پوری رشتہ داری اس کی زد میں آ کر تباہی اور بربادی کے دہانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، زیادہ تر جو فساد، جھگڑا اور تمام چیزوں کی جو آج ہمارے معاشرہ آماجگاہ بن چکا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ معاشرتی اعتبار سے ان روحانی بیماریوں کا نتیجہ اور سبب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو ساتھ ساتھ بچنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قرآن کا اسلوب
طریقہ دیکھیے، پہلے ہی کہہ دیا ایمان والو تم اتقوا اللہ سے ڈرو۔ یہ اتقوا اللہ کہہ کے یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوگی، وہ بندہ چاہ کر بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت ضروری ہے۔ جب تک بندہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ بڑا سے بڑا گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈر نہیں ہے تو پھر وہ بندہ بڑا سے بڑا کیا، چھوٹا سے چھوٹا گناہ سے بھی بچنا اس کے لیے محال۔ تو اللہ نے شروع میں ہی خبردار کہتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور یہ جو جھوٹ کی وبا عام ہو گئی ہے، یہ جو بیماری سب کو لگ گئی ہے، کیا اونچا کیا نیچا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا نیک کیا فیک، ہر ایک کے اندر یہ بیماری سرایت کر گئی ہے، اور اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ ناسور بنی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بیماری تمہارے اندر لگی ہے اس کا علاج وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو دھیرے دھیرے اس بیماری کا علاج ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب تک بندہ نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اچھوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا ملاعبت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ اس کی اچھی اگر سوچ نہیں ہوگی، تو پھر وہ بندہ اب گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ہر بیمار سماج میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ جسمانی بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، روحانی بیماری ہے تو اس کے علاج کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اللہ والے کا دل ہوتا ہے۔ اللہ والا اس روحانی بیماری کو اپنی نگاہوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ اس کا تعلق، اس کا کنیکشن اس کا رب سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو شارٹ کٹ میں یوں سمجھ لیں، آپ جانتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے کہ نہیں؟ ارے جانتے ہیں کہ نہیں؟ صرف منع نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیوں منع ہے، کیوں حرام ہے۔ شاید میں بتایا ہوں، بات آپ کی ذہن میں نہ ہو۔ نمازی کے آگے سے گزرنا اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی اچھا سچا متقی بندہ، اللہ کا ولی اگر کوئی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے، اور صرف ولی نہیں، کوئی بھی بندہ جب نمازی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کوئی آڑ، کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہوتا۔ یہ اپنے رب سے نماز میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان رب کی طرف اور رب کا دھیان اس نمازی کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی پار ہو جائے، گزر جائے، اس کو عربی میں مرور صلات کہتے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا، اگر گزر جائے تو گویا کہ اس کا دھیان بھٹکائے گا یہ نمازی گزر کے آگے کی طرف سے۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ والا ہوتا ہے تو اس کا ویسے ہی تعلق بنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے،
اور جب وہ اپنی نگاہوں سے کسی کو دیکھتا ہے تو بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ آپ حدیث پڑھیں، حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، تم مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اپنی دو آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ آنکھیں تو یہی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نورانیت ہوتی ہے وہ اللہ کی نورانیت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، ان کی خدمت میں بیک ٹو ایک کے بعد ایک دو صاحبزادیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی، آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب وضو خانے میں کوئی وضو کرتا اور میں مسجد میں آتا، میری نگاہ پڑتی اس نمازی پر جو وضو خانے میں وضو کر رہا ہوتا ہے، وہ وضو کرتا، وضو کا پانی اس کے اعضاء سے، اس کے بدن سے ٹپ ٹپ کر کے جدا ہوتا، مجھے ایک ایک اس کے بدن سے، اس کے اعضاء سے جدا ہونے والے پانی سے نظر آ جاتا، سمجھ میں آ جاتا، مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کا فلاں گناہ دھل کے الگ ہو رہا ہے۔ یہ ہے مومن کی فراست کہ جب وہ دیکھتا ہے تو بہت دور تک دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جس کے اندر یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری چھوٹ جائے، کینسر کی بیماری اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اگر لگ جائے تو آنن فانن میں بندہ چاہتا ہے ہم علاج کرائیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بچ جائیں، ورنہ اللہ کا اگر حکم نہیں ہوا تو پھر چاہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا علاج بھی ممکن ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، زندگی کے رمق اس کے اندر اب آگے باقی نہیں ہے، تو پھر بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ مفسرین نے یہاں بڑی باریکی سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج سماج میں زیادہ تر برائی جو پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کا کارن یہ ہے کہ آدمی اگر اچھا ہے تو اس کا دوست برا ہے، صحبت غلط ہے، غلط آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس برے دوست کی برائی اس اچھے دوست کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بات بہرحال بجا اللہ تبارک و تعالی جا بجا جگہ جگہ الگ الگ جو ہے نا طور پر الگ الگ آیت میں الگ الگ حصے میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، آج جھوٹ بولنے کو ہمارے معاشرے میں ہنر سمجھا جانے لگا ہے، آرٹ اور کلا سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کے پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں کہ واہ واہ کمال کر دیا، تو نے یہ ثابت کر دیا کہ تو میری ہی اولاد ہے۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے عمل سے، زبان حال سے، تخیل میں جا کے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں، گویا کہ باپ یہ کہہ رہا ہے پیٹھ تھپ تھپا کے کہ بیٹا ہم تم سے زیادہ جھوٹے ہیں، لہذا تو میری ہی اولاد ہے، تو نے اتنا بڑا اگر کارنامہ کر دیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ آج ہمارا نوالا حلق سے نہیں اترتا، آج ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، آج ہمیں کوئی کام ہم سمجھتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتا جب تک کہ ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ اس قدر تباہی والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اگر آپ کے بغل میں کوئی بیٹھ گیا اور صبح اگر برش نہیں کیا ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے یا مسواک سے،
اور جسٹ سامنے ہو کے اگر فیس ٹو فیس آمنے سامنے ہو کے بات کرے تو اس کی منہ کی جو ہے نا اسمیل کس قدر خطرناک آتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو الٹی ہونے کے کاغار پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. بڑی جو ہے نا بدبو آتی ہے کہ نہیں؟ اس بدبو کو ہر ویکتی، ہر انسان، ہر منشیہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد المؤمن عنہ الملائکۃ الی المیل، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے. لیکن ہم سماج میں اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول بول کے پورے معاشرے کو اس قدر پلید کر لیا ہے، ناپاک کر لیا ہے کہ آج بڑا سے بڑا جھوٹا اور بڑا سے بڑا آدمی بیٹھ جائے ایک دوسرے میں پھینکنے میں ماہر ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. نہ تو اس کی بدبو اس کی آتی ہے نہ سامنے والے کی آتی ہے. کسی کو اس کا ریلائز اور احساس نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحاباؤں کیا میں تم کو کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں میں بھی جو بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اوپر بڑا جو گناہ ہے، کیا ان گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ حدیث میں ہے سلاسن کا لفظ آیا ہے. سلاس معنی عربی میں 3 کے آتے ہیں. آپ نے اس جملہ کو، اس ورڈ کو 3 مرتبہ دہرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، وائی ناٹ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے لا یغفر، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیں گے. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، بڑا سے بڑا گناہ بھی اگر چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی بڑا سے بڑا نیک آدمی کہے کہ ہم اگر پورے روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے تو معافی تو مل سکتی ہے. اللہ خود کہتا ہے ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، وہ بڑا سے بڑا گناہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور جب بندہ ہاتھ پھیلا کے عاجزی کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ اور ایسا گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہے. شرک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا جو بڑا گناہ ہے وعقوق الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جب کبھی میں اس پر بات کروں گا تو آؤں گا تو یہ بڑا گناہ. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجلسا وکانا متکئن، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. حدیث میں ہے کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فجلسا، آپ ٹیک ہٹا کر بیٹھ جاتے ہیں.
वकाना मुत्तकियन, जब ये दो चीज़ें बयान करते हैं उस वक्त आप टेक लगाए हुए थे, फ़ौरन आप टेक हटा के बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठ जाते हैं और आप आगे फरमाते हैं अला वक़ौलुज़्ज़ूर, कि झूठी बात या झूठी गवाही देना ये भी समाज का सबसे बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि बसा औकात इससे सारे माशरा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्नल कदिबा युसव्विदुल वजहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो बंदा जो बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने को अपना पेशा बना लेता है, उसकी फितरत सानिया बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युसव्विदुल वजह के माने फेस और चेहरे के आते हैं, और तस्वियतन सव के माने अरबी में काला होना, ब्लैक। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता रहता है और इसकी लत लग जाती है तो इस बुराई की वजह से, इस गुनाह की वजह से, इस रूहानी बीमारी की वजह से इसके चेहरे से जो एक नूरानियत होती है इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वो चीज़ें धीरे धीरे उतर जाती है। अब ये बंदा हर एतबार से, रूहानी एतबार से भी बदसूरत हो जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बताइए ये कितना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना कितना ख़तरनाक है। अन सफ़वान इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ील लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनु जबानन, हज़रत सफ़वान बिन सुलैम फरमाते हैं, ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अयकूनुल मुमिनु जबानन, क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बताइए या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान और वो भी बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काला नाम, हाँ, हालात की गर्दिश में आके, दुनियादारी में लग के ये मुमकिन है कि बंदा मुसलमान, अल्लाह के नबी का उम्मती बुज़दिल हो सकता है। फ़क़ील लहू, फिर पूछा गया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? बख़ील, बख़ील जिसको कंजूस कहा जाता है, कंजूस और फिर आप मक्खी चूस भी बढ़ाते हैं। तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाम, हाँ हो सकता है। फिर सवाल किया गया फ़क़ील लहू, पूछा गया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं क़ाल ला, ला माने अरबी में नहीं के आते हैं। आपने फरमाया कुछ भी हो जाए मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। गोया कि ये कि ईमान और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। झूठ भी हो और ईमान भी हो, मुसलमान भी हो और वो झूठा भी हो, ये मुमकिन नहीं है। अगर झूठा है तो वो कामिल मुसलमान नहीं है, और अगर कामिल मुसलमान है तो उसकी ज़ुबान से मर जाए झूठ नहीं निकल सकता। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़, लोगों को चाहिए कि लोग सच बोलने को लाजिम पकड़ ले। ये जो है ना अरबी के ग्रामर्स के एतबार से ये लफ्ज़ का इस्तेमाल उस वक़्त होता है जब माँ अपने बच्चे को कोई चीज़ देती है और कहती है कि देखो बेटा इसको संभाल के रखना और अपने पल्लू में गांठ बांध के रखना, तो उस मौके के लिए अरबी में ये लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। आपने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, लोगों को चाहिए कि लोग सच बोलने को अपना शिआर बना ले। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, इसलिए कि सच बोलना ये नेकी की तरफ ले जाता है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और बराबर जब बंदा सच बोलेगा तो ये सच बोलना नेकी जो है बंदे को जन्नत तक पहुंचाती है।
अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं वमा यज़ालु रजुलु यस्दुकु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सिद्दीकन। वही बंदा जब बराबर कंटिन्यू रेगुलर मुआशरे के किसी की तबके का कोई भी आदमी हो, जब बराबर सच बोलता रहता है और झूठ से बचता रहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सिद्दीकन, अल्लाह ताला उसके आमाल नामे में लिख दिया जाता है ये बंदा सिद्दीक है, यानी हमेशा सच बोलने वाला है। व इय्याकुम वल किज़्ब, और आगे फरमाते हैं कि तुम किज़्ब से, झूठ बोलने से बचते रहो। फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ ये गुनाह की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और ये जो झूठ है, ये जो गुनाह है, ये जहन्नम तक बंदे को पहुंचा देता है। हत्ता यज़ालु रजुल युकज़बु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल कज़्ज़ाबन, और वही बंदा जब बराबर झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है तो अल्लाह ताला उसके आमाल नामे में लिख दिया जाता है, या लिखवा दिया जाता है कि ये बंदा कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। और कज़्ज़ाब जो होता है, झूठा जो होता है, उसके ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि वो अपना एतबार, जिसको वैल्यू बोला जाता है, वो खो देता है। वक्त हो गया है, मुख्तसर में सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक हिकायत सुना के बाद ख़त्म करते हैं। किसी ज़माने में एक बंदा था और वो बराबर झूठ पे झूठ बोलता था, बड़ा झूठा बंदा था। इस कदर झूठ बोलता था कि झूठ पे झूठ। अब धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बंदे को उसका एतबार ख़त्म होने लगा, विश्वास जिसको बोलते हैं, यकीन उससे ख़त्म होने लगा। एक दफ़ा की बात है कि हर दिन वो रोज़ाना पहाड़ों में चला जाता और पहाड़ों के सामने खड़े होकर चोटी पे वो आवाज़ लगाता कि भाइयों इधर आओ, इधर आओ, इधर एक बड़ा सा शेर निकलने वाला है, लिहाजा तुम आओ और आकर हमको बचाओ। अब ढेरों सारे लोग उसकी आवाज़ पे जमा हो जाते। जब जमा होते तो बंदा तो 1 नंबर का झूठा, मक्कार, फेंकने वाला, फेंकूबाज। जब गया तो देखता क्या है कि कहीं कुछ भी नहीं। कहता कि भाई चले जाओ, हमने तो मजाक किया, झूठ बोला था हमने। अब जो है ना, हर दिन का उन्होंने ये मामूल बना लिया, रोज़ाना लोग जमा होते, जब जमा हो जाते तो कहते कि भाई शेर उर कुछ भी नहीं है, हम झूठ बोल रहे थे। एक दफ़ा की बात है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और जो है आवाज़ लगाने लगा कि भाई साहब इधर आ जाओ, शेर है, भाई साहब इधर आ जाओ, शेर है। अब लोगों ने, चूँकि हर बार इन्होंने मजाक की थी, हर बार झूठ बोला था, तो इस बार लोगों ने कहा कि बेटा की बात पे कुछ भी हो जाए हम लोग यकीन करेंगे ही नहीं, लिहाजा जाएंगे ही नहीं वहाँ। और इत्तेफाक से उस दिन सचमुच ख़तरनाक शेर वहाँ पहुँच चुका था। अब लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। थोड़ी देर में जब उसकी आवाज़ बंद हो गई तो लोगों ने कहा कि यार तो ये तो बराबर चिल्लाता रहता था, अब इसकी आवाज़ बंद क्यों हो गई है? तो लोगों ने सोचा कि चल कर देख लिया जाए। जब सारे आए, आकर देखते क्या है कि हड्डियाँ एक तरफ पड़ी हुई हैं। दरिंदे ने फाड़ खा के उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग कर दिया था। तो झूठ का ये ताज़ा तरीन जो है ना, समझ लीजिए कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बड़ा नुकसान होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कभी कभी 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बावजूद ये कि वो झूठ ही रहता है, वो सच में नहीं बदल जाता, तो ये इसका बड़ा भारी नुकसान है अपनी ज़िंदगी के अंदर। बंदा एतबार दुनिया में भी नहीं रहता, अल्लाह के यहाँ भी उसकी वक़ात घटते घटते ख़त्म हो जाती है, ज़लील हो जाता है। इंशाअल्लाह मुआशरे से इस नासूर को ख़त्म करने के लिए हम इंशाअल्लाह समाज में पहल करेंगे कि हम इस गुनाह से बचेंगे। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे, बचने का एहतमाम करेंगे, सच बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चों के साथ सोहबत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।